لیکن بحریہ ٹاؤن میں انسرٹینٹی رہے گی جب تک کہ یا تو ملک ریاض کے فیوریبل گورنمنٹ نہ آ جائے، اچھا، یا ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی ملک ریاض کے ساتھ کوئی ڈیل بنا لے۔ جو ایگزسٹنگ الاٹیز ہیں، اب وہ بھی اگر کسی کو پلاٹ فروخت کرتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن سے ٹرانسفر نہیں ہوگا، وہ ایسے اپنی ایفیڈیوٹ پہ کسی فائلیں کوئی جس طرح کچی آبادیوں میں چلتا کچی جیسے آپ وہ اس طرح بیچ سکتے ہیں، لیکن بحریہ ٹاؤن کیونکہ وہ الاٹی وہی رہے گا جب تک کہ یہ معاملہ بحریہ ٹاؤن کو دوبارہ یا کوئی گورنمنٹ اس کے حوالے سے کوئی نئی پالیسی نہیں لاتی کہ وہ کس طرح ٹرانسفر اور وہ ہوگا، نیا کوئی این او سی نہیں کرتی، تو اس وقت تک اب یہ اس کا ایک پیچیدگی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی السلام علیکم دوستو، بحریہ ٹاؤن سے متعلق اہم ترین اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی عادل جواد۔ ناظرین، کل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے۔ اس لیٹر پر بات کریں گے کہ اس لیٹر کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا اثرات اوورآل الاٹیز پر، انویسٹر پر یا کہ انتظامیہ پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ عادل جواد صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اس لیٹر کی جو ہے اگر آپ آسان الفاظ میں بتا سکیں کہ اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جی، یہ لیٹر بنیادی طور پہ بحریہ ٹاؤن کراچی کو جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ایک این او سی دیا تھا، جس کے تحت بحریہ ٹاؤن اپنے پروجیکٹس کے نہ صرف تشہیر کرتا تھا، ان کے اناؤنس کرتا تھا، جو بھی بحریہ ٹاؤن کراچی یا بحریہ گولف سٹی، بحریہ گرین، بحریہ بلو، کوئی بھی نام دے کے آپ نئے گولف سٹی، تو اس طرح وہ اس کی تشہیر کر سکتا تھا اور وہاں پلاٹس فروخت کر سکتا تھا۔ یہ این او سی تھا بحریہ ٹاؤن کراچی کے پاس۔ اچھا، لیکن اب جو ہے بحریہ ٹاؤن کراچی جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے وہ لیٹر جو ہے وہ انہیں 2022 میں دیا گیا تھا، جو ان کا آخری بار میرے خیال 19 سپٹمبر 2022 میں رینیو ہوا تھا۔ وہ رینیو ہوتا ہوگا ہر 3 سال بعد یا 2 سال بعد، آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کیا اس کا ٹائم ہوگا، لیکن یہ ہے۔ تو وہ نہ صرف اس کا ٹائم پورا ہو گیا بلکہ اس میں یہ بھی انہوں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ریووک کر رہے ہیں، یعنی اس کو واپس لے رہے ہیں۔ آپ کو این او سی جو دیا گیا ہے، اب بحریہ ٹاؤن کے پاس کوئی این او سی نہیں ہے، این او سی ہے، نہ وہ پلاٹ فروخت کر سکتا ہے، نہ کوئی نیا پروجیکٹ اناؤنس کر سکتا ہے۔ اور اس سے جو پہلے کے پروجیکٹ مکمل ہو گئے یا جن کے پاس الاٹمنٹ پہلے سے ہیں، اس پر اس لیٹر کا کوئی اثر پڑے گا؟ جی، ان کا براہ راست اثر تو نہیں پڑے گا، لیکن اسی لیٹر میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بحریہ ٹاؤن سے طلب کیا ہے کہ وہ اپنے الاٹیز کی فہرست دے دیں پوری۔ اچھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے وہ فہرست مانگ لی ہے ان سے، تو جن لوگوں کو اب تک بحریہ ٹاؤن بیچ چکا ہے وہ ان کے ریکارڈ پہ آ جائیں گے، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد اب بحریہ ٹاؤن کسی کو فروخت نہیں کر سکتا۔ اور جنہوں نے پیمنٹ کر دی ہے لیکن ابھی ان کو پوزیشن نہیں دی گئی تھی یا ٹرانسفر نہیں ہوا تھا، ان پہ کوئی اثر پڑے گا اس کا؟ ان پہ پڑے گا، کیونکہ اب بحریہ ٹاؤن نے ہی تو ایشو کرنا تھا ان کا ٹرانسفر لیٹر۔ اب وہ نہیں، اب بحریہ ٹاؤن تو نہیں کر سکتا۔ اب وہ جو اس وقت جو الاٹیز فائنل الاٹیز ہیں ان کی جو لسٹ ہے وہ جب ادھر چلی جائے گی تو وہ کنسیڈر ہوگی کہ یہ ہے اس وقت بحریہ ٹاؤن کے الاٹی۔ تو اب اگر اس لیٹر کی ہم جو ہے وہ اہمیت کو، اس کی سگنیفیکنس کو دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ آگے بہت سارے پروجیکٹ جو آنے تھے اب وہ پروجیکٹ نہیں آئیں گے۔ وہ پروجیکٹ بھی نہیں آئیں گے۔ جو ایگزسٹنگ الاٹیز ہیں، اب وہ بھی اگر کسی کو پلاٹ فروخت کرتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن سے ٹرانسفر نہیں ہوگا، وہ ایسے اپنی ایفیڈیوٹ پہ کسی فائلیں کوئی جس طرح کچی آبادیوں میں چلتا جیسے آپ وہ اس طرح بیچ سکتے ہیں، لیکن بحریہ ٹاؤن کیونکہ وہ الاٹی وہی رہے گا جب تک کہ یہ معاملہ بحریہ ٹاؤن کو دوبارہ یا کوئی گورنمنٹ اس کے حوالے سے کوئی نئی پالیسی نہیں لاتی کہ وہ کس طرح ٹرانسفر اور وہ ہوگا، نیا کوئی این او سی نہیں کرتی، تو اس وقت تک اب یہ اس کا ایک پیچیدگی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی یعنی پہلے بھی انویسٹر تو کافی حد تک انہوں نے ہاتھ روکا ہوا تھا، جی بالکل، پہلے جو اقدامات اب تو جب اس کے بعد تو ایک لحاظ سے بالکل سٹک ہو جائیں گی چیزیں۔ ایک تو بحریہ ٹاؤن تو دیکھیں بیچ ہی رہا ہے، بیچ سکتا ہے اب کچھ جو ان کے پاس زمین ہے، جو پروجیکٹ جو بیچ میں ہے وہ بھی رک گیا۔ اچھا، جس پہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے وہ بھی رک گیا۔ بحریہ ٹاؤن اگر جن لوگوں کو بیچ چکی ہے اس ایریا میں ڈیولپمنٹ کا کام کرا رہی ہے وہ بھی رک جائے گا۔ اچھا، ظاہر ہے ان جگہوں کو ڈیولپ بھی تو بحریہ ٹاؤن میں کرتا ہے نا، وہ ڈیولپمنٹ پہ کیسے، جب ان کا این او سی تو ہو گیا تو وہ آگے ڈیولپمنٹ بھی نہیں کریں گے۔ وہ سر جہاں بھی چل رہے تھے، اب جیسے کچھ ایمینٹیز ہوں گی، کوئی مساجد، کوئی پارکس بنانے ہوں گے، مساجد بنانی ہوں گی، روڈیں بنانی ہوں گی، اور مختلف قسم کے کمیونٹی سینٹر، یہ جو بھی پلان میں اس کے نقشے میں ہوگا۔ اب آپ بیچ تو چکے ہیں وہ پریزنٹ، لیکن بحریہ ٹاؤن نے یہ چیزیں ڈیلیور کرنی ہے نا، تو وہ کام رک جائے گا۔ اچھا، اس لیٹر کو اگر آپ تھوڑا سا کچھ ایک آدھ ہفتہ پہلے جو ہے ایک علی ریاض ملک کی طرف سے ایک لیٹر آیا تھا، اس کے ساتھ جو ہے اس تناظر میں اگر دیکھیں
تو دونوں کو آپ کس طرح آپس میں اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ اس لیٹر کا جس لیٹر میں کہا گیا تھا کہ ہم ملازمین کو ان کی نوکریوں سے برخاست کر رہے ہیں، یعنی ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو نکالا گیا تھا، اس فیصلے بحیرہ ٹاؤن انتظامیہ کے اس فیصلے اور اب اس بی سی اے کے اس فیصلے، وہ دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں بحیرہ ٹاؤن کا کنیکشن مجھے نہیں نظر آ رہا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو مطلب ایک ڈاؤن فال ہی ہے نا، وہ انہوں نے کرنا ہی تھا، اور گورنمنٹ نے اب یہ ان کا این او سی چونکہ ایکسپائر ہو گیا تھا تو یا تو گورنمنٹ اس کو ایکسٹینڈ کرتی، اور ان کے پاس وہ پہلے بحیرہ ٹاؤن کو مزید وہ انہوں نے کرنا ہے انتظامیہ کو، اور ظاہر ہے بحیرہ ٹاؤن کو پہلے سے پتا ہوگا کہ یہ ہمارا این او سی جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے ایک ایز اے ٹیکٹک علی ریاض نے یوز کیا ہو کہ ہم اپنے 35,000 کے قریب ان کے ملازمین بتائے جاتے ہیں مختلف بحیرہ ٹاؤن کی ویب سائٹس اور اس کے حساب سے، تو 35,000 میں سے انہوں نے 2-2.5 ہزار شاید نکال دیے. 2-2.5 ہزار نکال دیے، باقی تو ہیں، مطلب اس کا مطلب ہے ابھی 90% تو نہیں نکالے. تو مطلب ایک اوور اگر آپ دیکھیں تو چیزیں جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہی، بلکہ انسرٹینٹی وقت کے ساتھ ساتھ مزید کوئی ڈیل جب تک دیکھیں، ہم اس پہ بحیرہ ٹاؤن میں ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں اور اب آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن بحیرہ ٹاؤن میں انسرٹینٹی رہے گی جب تک کہ یا تو ملک ریاض کے فیوریبل گورنمنٹ نہ آ جائے، اچھا یا ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہی ملک ریاض کے ساتھ کوئی ڈیل بنا لے. اس وقت تک یہ انسرٹینٹی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ ڈیل نہیں بنے گی، کیونکہ ملک ریاض نے دیکھیں اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہے اور ایک اس کا جو ہے نا فائنینشیل اینگل ہے، کہ ملک ریاض یہ بحیرہ ٹاؤن کے حوالے سے اس میں نو ڈاؤٹ کہ اس کے ہر پروجیکٹ میں بے تحاشا قانونی پیچیدگیاں ہیں، بے تحاشا اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا ہے، بے تحاشا جو ہے کنزیومرز کا نقصان کیا گیا مختلف ہیل و بہانوں سے، زمینوں کے کراچی بی ٹی کے کراچی میں تو زمینوں کے قبضے کیے گئے، گوٹھوں سے لوگوں پر نکالا گیا، پتہ نہیں کیا بڑے بڑے کیریکٹر رہے ہیں اس میں. راؤ انوار صاحب بھی ایک کیریکٹر تھے، ان کا بھی کہتے ہیں کہ بڑا اس میں کردار تھا، کیونکہ وہ ایس ایس پی ملیر تھے، تو یہاں سے زمینیں خالی کرانے میں، لوگوں کو اٹھانے میں ان کا بڑا کردار تھا. اور بھی اس کے بعد جو ہے عرفان بہادر صاحب رہے ہیں، ان کا بڑا بی ٹی کے ساتھ بڑا قریبی تعلق بتایا جاتا تھا. خود سندھ کی موجودہ جو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت ہے، وہ بحیرہ ٹاؤن کے ساتھ جو ہے ان کے 2-3 پروجیکٹ تو ان کے اپنے پرسنل ان کے ساتھ چل رہے تھے. ایک یہ بحری آئیکن والا پروجیکٹ، اور وہ جو زرداری ہاؤس ہے صدر ہے، کون سے سول لائنز کہلاتا ہے یہ وہاں پہ. تو یہ اس سب کے باوجود اب بحیرہ ٹاؤن پہ جب یہ برا وقت آیا ہے تو یہ ظاہر ہے اس کے بغیر اس وقت تک تو جب تک وہ یہ کر رہے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن یہ پولیٹیکل معاملہ ہی ہوا کہ بحیرہ ٹاؤن نے پہلی بار ایک سٹنگ، یا ملک ریاض نے اپنے آپ کو اتنا بااثر سمجھا، یا ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ عمران خان پہ انہوں نے صحیح، کیونکہ وہ بھی ایک بڑے گھاگ بزنس مین ہیں، کہاں سے کہاں اوپر گئے، تو ہمیں ان کی اسیسمنٹ اور اس کو بھی جو ہے نا تھوڑا سا کہ ان کے پاس بھی جو آپشنز ہیں ان سے وہ کس طرح کھیل رہے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے آپشنز ختم ہو گئے، اور بزنس مین ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آگے کوئی راستہ نکل سکتا ہے. بحیرہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب دیکھیں، بزنس ہے ہی کام راستہ نکالنے کا، بزنس مین کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ممکن بنانا. اب ملک ریاض صاحب نے تو بحریہ کی اینٹیں نہیں رکھی ہیں نا بحیرہ ٹاؤن میں، ملک ریاض صاحب نے وہ عوامل پیدا کیے کہ اتنے بڑے بحیرہ ٹاؤن کراچی اور بحیرہ ٹاؤن پنڈی اور ٹاؤن لاہور جیسے بڑے پروجیکٹس پایا تکمیل تک پہنچے. ان سب اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنا، ان کو بٹھانا، وہ کرنا، یہ بہت بڑی مینجمنٹ اور بہت بڑی اسکل ہے جو کہ ملک ریاض صاحب کے پاس. تو وہ کوئی نہ کوئی حل، کاروباری آدمی ہمیشہ کوئی نہ کوئی حل کی بات. ٹھیک ہے، چلے لیٹس سی کہ آگے معاملات جو ہے وہ کس طرح بڑھتے ہیں، کیونکہ ابھی واٹر بورڈ کی طرف سے کافی عرصے سے خاموشی ہے. پھر ایف آئی اے کی جو وہ ہے وہ بھی آپ سے اگلے کسی پروگرام میں اس کی اپڈیٹ بھی لیں گے کہ ایف آئی اے کے کیسز کا کیا ہوا، نیب کا کیا ہوا، اور اس طرح جو اور بھی معلومات آئیں گی وہ آپ سے شیئر کریں گے. جب تک کہ